مولا نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ یہ ایک نیزہ لو اور تم جاؤ، اور وہ جو اونٹ دکھ رہا ہے، کہ وہ جو اونٹ نظر آ رہا ہے، تم سیدھا اونٹ کے اوپر حملہ کرو، اسے زیر کرو۔ یہ جنگ وہ تھی کہ جہاں پر جو دشمن تھی وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کے آئی تھی، اور اونٹ بھی جو ہے وہ جو اس کی محمل تھی اونٹ کی، وہ لکڑے کی نہیں تھی، باقاعدہ لوہے کی تھی، یعنی پلاننگ پوری تھی جنگ کرنے کی، لوہے کی محمل بنائی گئی تھی۔ اور یہ اونٹ جس پہ وہ سوار تھی، یہ اونٹ باقاعدہ اس جنگ میں ایک علم کا کام کر رہا تھا اور پرچم کا کام کر رہا تھا، جس کو بنو زبا جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھے، اور کسی کو بھی جنگ میں جو ہے وہ اس اونٹ کے قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ اس میں بہت اچھی بات عباس بھائی نے کہی کہ یہاں پر جنگ جمل میں جو امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا تذکرہ جو ملتا ہے جنگ جمل کے حوالے سے، وہ یہ کہ جیسے بھی عباس بھائی نے کہا بنو زبا کا تذکرہ کیا۔ بنو زبا دراصل بصرے کے علاقے، جنگ جمل جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بصرے میں لڑی گئی، بصرے کے علاقے، بصرے کے اطراف کا یہ قبیلہ تھا بنو زبا۔ انہوں نے جو مدینہ سے جو لشکر آیا تھا بصرہ مولا کے خلاف لڑنے کے لیے، جو یہ مولا کا لشکر پورا کوفے والوں کا لشکر تھا، انہوں نے مدینہ والوں کا ساتھ دیا بنو زبا نے۔ اور جیسا کہ عباس بھائی نے کہا کہ اونٹ کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر کے رکھا تھا تاکہ کوئی بھی اونٹ کے نزدیک نہ جائے، کیونکہ اگر اونٹ کو گرا دیا گیا تو اس کا مطلب جو لوگ لڑنے آئے تھے مولا کے خلاف ان کی شکست ہو گئی۔ اچھا، مطلب اگر اونٹ کو مار دیا گیا تو دشمن کی شکست ہو گئی، دشمن کی شکست ہو گئی، جو آئے تھے مخالفین مولا کے ان کی شکست، یعنی اونٹ کا ہلاک ہونا دشمن کی شکست کی علامت تھی۔ اب ہوا یہ، جنگ جمل میں مولا کے لشکر کی علمداری وہ جناب محمد حنفیہ کر رہے تھے، مولا نے ان کو علمدار بنایا تھا۔ مولا نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ یہ ایک نیزہ لو اور تم جاؤ، اور وہ جو اونٹ دکھ رہا ہے، یعنی ادھر جو دوسرے لشکری تھے ان کے بارے میں امام نے بات نہیں کی، مولا نے سیدھا ڈائریکٹ حکم دیا کہ وہ جو اونٹ نظر آ رہا ہے تم سیدھا اونٹ کے اوپر حملہ کرو، اسے زیر کرو۔ تو اب جناب محمد حنفیہ انہوں نے نیزہ لیا اور نیزہ لے کر گئے حملہ کرنے کے لیے، لشکر کو چیرتے ہوئے گئے۔ لیکن ہوا یہ، تو جو تاریخ میں جملہ ملتا ہے، بنو زبا نے اس قدر اونٹ کو گھیر کر رکھا تھا کہ جناب محمد حنفیہ کو انہوں نے یعنی اس جو گھیراؤ تھا اس کے پار جانے نہیں دیا۔ حالانکہ روایتوں میں ملتا ہے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب محمد بن حنفیہ خود بہت بہادر شخصیت تھے، بہادر و شجاع، تبھی تو مولا نے علمداری دی تھی ان کو، بے شک لشکر کے علمدار وہی تھے۔ تو اب لیکن چونکہ بنو زبا نے، روایت کا جملہ ہے کہ فَمَنَعُوهُ بنو زبتا، انہوں نے یعنی اس حلقے کو توڑنے میں کامیاب ہونے نہیں دیا جناب محمد حنفیہ کو۔ تو اب یہ وہ نیزہ لے کر واپس آ رہے تھے، لیکن جب یہ نیزہ لے کر واپس آ رہے تھے، جب وہ پلٹ رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فوراً آگے بڑھتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے امام نے وہ نیزہ لیا، نیزہ لے کر اس اونٹ کی طرف دوڑے، اونٹ کی طرف بڑھے، اور اس طرح بڑھے کہ لشکریوں کو لشکری تو سامنے سے ہٹتے جا رہے تھے، اور امام علیہ السلام نے نیزہ لے کر بنو زبا کے حلقے کو توڑتے ہوئے اور جو سیدھا حملہ کیا، سیدھا اونٹ پر حملہ کیا، وہ اونٹ کو زیر کیا، اور امام علیہ السلام نیزہ لے کر واپس اس عالم میں آئے کہ ابھی بھی اس اونٹ کے خون کا قطرہ امام علیہ السلام کے نیزے سے ٹپک رہا۔